بہت پرانی بات ہے، شام کے ایک شہر میں شیخ عبدالحلیم نامی ایک فقیر رہتا تھا۔ شیخ عبدالحلیم کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمجھ اور فکر کی ایسی دولت تھی جو کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہ تھی، مگر اس کے کپڑے پرانے تھے، دستار پر دھول جمی ہوتی اور وہ صرف ایک لکڑی کے کٹورے سے بھیک مانگتا۔ ایک روز کی بات ہے، صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں مسجد کے مینار پر پڑ رہی تھیں۔ ایک نوجوان تاجر جس کا نام یوسف بن سمیر تھا، اپنے عالیشان محل سے نکل کر شیخ عبدالحلیم کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر تکبر جھلک رہا تھا اور اس کا لباس اتنا قیمتی تھا کہ ہر کوئی رشک کرتا۔ یوسف نے شیخ کی طرف دیکھ کر کہا، اے فقیر، تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے ساری زندگی بھیک مانگ کر گزاری اور مجھے دیکھ، میرے قافلے عرب کے ہر بازار میں چل رہے ہیں، کیا یہی تیری عقل ہے؟ شیخ مسکرایا اور بولا، بیٹا، تو نے اپنی قسمت کو دولت سمجھ لیا ہے، مگر یاد رکھو، عقل جب تک قسمت سے آگے نہ چلے تب تک زندگی کا اصل مقصد ادھورا رہتا ہے۔ یوسف ہنس پڑا اور کہنے لگا، چل فقیر، اگر تیری عقل اتنی بڑی ہے تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک امتحان میں ڈالوں گا، اگر تو پاس ہو گیا تو میں تیرا مرید بن جاؤں گا، ورنہ تجھے اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ شیخ نے آنکھیں بند کیں اور بس اتنا کہا، جو اللہ کو منظور۔ اگلی صبح یوسف شیخ کو اپنے عالیشان محل میں لے گیا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ دکھایا جس میں 3 دروازے تھے، ہر دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے اور ان پر نقش و نگار اور علامات بنی تھیں۔ یوسف نے کہا، ان 3 دروازوں میں سے ایک دروازے کے پیچھے ایک تجوری ہے جس میں سونے کے سکے ہیں، باقی 2 دروازوں میں موت چھپی ہے۔ ایک دروازہ کھلا تو سانپوں سے بھرا کمرہ ملے گا اور دوسرا دروازہ کھلا تو آگ کا سمندر ملے گا۔ تیری عقل بتاتی ہے کہ کون سا دروازہ کھولا جائے۔ شیخ نے نہ دروازوں کی علامات دیکھی نہ تالوں کی بناوٹ، بس سجدے میں گرا اور ایک دعا کی، اے اللہ، میرے دل کو صحیح راہ دکھا تاکہ تیری رضا میں فیصلہ کر سکوں۔ چند لمحوں بعد اس نے پہلا دروازہ کھولا اور اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ یوسف ہنس پڑا، فقیر، اب تیرا کھیل ختم، یہ اندھیرا کمرہ موت کی نشانی ہے۔ مگر تبھی شیخ نے اپنی لکڑی زمین پر ماری اور ایک نکتہ بولا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں سے روشنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کمرے کے اندر ایک روشن دان کھلا اور ایک چھپی ہوئی تجوری نظر آئی۔ جب تجوری کھولی گئی تو اس میں واقعی سونے کے سکے تھے، مگر ساتھ میں ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا، عقل سے کام لینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس جملے کے بعد یوسف کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی دولت اور تجارت شیخ کی حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر غرور جلدی نہیں جاتا۔ اس نے سوچا کہ اب ایک اور امتحان لیا جائے، ایسا امتحان جو فقیر کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اس بار یوسف نے شیخ کو شہر کے باہر ایک ویران علاقے میں لے جا کر چھوڑا اور کہا، یہاں صرف ایک کنواں ہے، نہ کوئی کھانا، نہ پانی، نہ آدمی۔ اگر تو واقعی عقل والا ہے تو 3 دن یہاں پر گزار کر دکھا۔ اس ویرانے سے تو نے 3 دن کے اندر نکلنا ہے اور واپس شہر میں آنا ہے، ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ تیری عقل فریب تھی۔ شیخ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی چپل اتاری، زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ رات کا سناٹا تھا، آسمان پر ستارے بکھرے تھے اور دور سے لومڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیخ عبدالحلیم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر صوفیانہ انداز میں تسبیح پڑھنے لگا۔ تیسری صبح جب سورج نکلا تو یوسف اپنے نوکروں کے ساتھ آیا تاکہ فقیر کی لاش دیکھ سکے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شیخ اس کنویں کے پاس بیٹھا تھا، نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کے پاس ایک بکری اور کچھ کھجوریں بھی تھیں۔ یوسف نے شیخ سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا، قسمت اس پر مسکراتی ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے۔ ایک راہگیر جو راستہ بھٹک گیا تھا مجھے دیکھ کر رکا اور مجھ سے دعا مانگی، میں نے اسے راستہ بتایا اور بدلے میں اس نے مجھے یہ بکری اور کھجوریں دے دیں۔ پہلے امتحان میں شیخ کی عقل نے اسے کامیاب کیا اور دوسرے امتحان میں اس کے صبر اور توکل نے۔ یوسف اب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر اس نے ابھی ہار نہ مانی تھی۔ یوسف اب اس بات کو ہضم نہ کر پا رہا تھا کہ ایک فقیر جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ تجارت، نہ خادم، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ مگر وہ ایک بات بھول گیا تھا کہ عقل صرف کتابوں اور سودوں میں نہیں
دل کی روشنی اور توکل میں بھی ہوتی ہے۔ ایک رات اپنے محل کی بلند چھت پر بیٹھا یوسف اپنے وزیر سے کہتا ہے، اس فقیر نے میری ناک کٹوا دی، لوگ اب مجھے نہیں اسے حکمت والا سمجھنے لگے ہیں، میں اسے ایسا امتحان دوں گا جہاں نہ عقل کام آئے گی اور نہ قسمت، صرف چالاکی اور فریب چل پائے گا۔ وزیر نے آنکھیں جھکا لی اور کہا، مگر حضور اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو ظلم کی ہر چال الٹ بھی سکتی ہے۔ یوسف نے کہا، اب وہ فقیر شہر کے سامنے میری عزت کا سوال بن چکا ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ یوسف نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ ایک تاجر کو ہند کے سفر پر روانہ ہونا ہے جو ایک اہم تجارتی معاہدہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی چاہیے جو راستے میں اس کے مال اور اس کی امانتوں کی نگرانی کرے، اس کام کے لیے اسے 10,000 دینار ملیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر راستے میں ایک دن بھی غلطی ہوئی تو اس کی جان لے لی جائے گی۔ یہ اعلان شیخ تک بھی پہنچا۔ کچھ صوفی شاگردوں نے اسے منع کیا اور کہا، یہ یوسف کی چال ہے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، جس کی عقل کا سہارا اللہ کی رضا ہو وہ کسی کی چال سے نہیں ڈرتا۔ شیخ عبد الحلیم قافلے پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا، یوسف اس تاجر کے بھیس میں تھا۔ نقاب اوڑے ہوئے قافلے میں اونٹ، مال سے لدی گاڑیاں اور حفاظت کے لیے پہرے دار تھے۔ شیخ کو راستے بھر خدمت میں لگایا گیا، کبھی اونٹوں کی رسیاں باندھنا، کبھی پانی لانا، کبھی مال کی دیکھ بھال کرنا، مگر ہر بار شیخ نے نہ صرف کام کیا بلکہ اس ترتیب سے کیا کہ راستہ آسان ہو جائے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، یوسف نے ایک تھیلی مال کی چوری کر کے ریت میں دبا دی اور اگلی صبح ہنگامہ مچایا کہ ہماری امانت غائب ہو گئی ہے، اور اس پر نگرانی کس کی تھی؟ قافلے کے تمام لوگوں نے کہا، نگرانی تو اسی فقیر کی تھی۔ قافلے والوں نے شیخ کی تلاشی لی مگر شیخ کے پاس کچھ نہ ملا۔ تب یوسف نے کہا، اب یہ اقبال کرے کہ مال اسی نے چوری کیا ہے، ورنہ حق کے طور پر اس کی جان لے لی جائے گی۔ شیخ کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، چاروں طرف دھوپ اور پیاس کی مار تھی اور شیخ پیاس کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ قافلے کے تمام لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ شیخ نے پھر تسبیح اٹھائی اور دعا کرنے لگا۔ اسی وقت ایک چرواہا جو دور سے بکریاں چرا رہا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، میں نے کل رات ایک آدمی کو اس ریت کے نیچے کچھ دباتے ہوئے دیکھا تھا، جب میں نے پوچھا تو وہ ڈر گیا اور چلا گیا۔ چرواہے نے کہا، چلو میں اس جگہ کو دکھاتا ہوں۔ قافلے والے اس چرواہے کے ساتھ اس جگہ پر گئے۔ جب ریت کی کھدائی کی تو تھیلی اندر دبی ہوئی مل گئی۔ قافلے والوں نے کہا، ارے چرواہا، یہ تو بتا وہ آدمی کون تھا جس نے یہ کارنامہ کیا؟ چرواہے کی نگاہ سیدھے یوسف کی طرف گئی۔ یوسف نے شرمندگی سے اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ شیخ کی رسیاں کھول دی گئیں۔ یوسف نے خاموشی سے نقاب اتار دی، زمین پر سجدہ کیا اور شرمندگی سے کہنے لگا، اے عبد الحلیم، تو سچا فقیر ہے اور میں جھوٹا بادشاہ۔ میری عقل میرے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی اور تیری عقل اللہ کے نور سے روشن تھی، مجھے معاف کر دے۔ شیخ نے اسے اٹھایا اور کہا، جسے عقل اللہ کے در سے ملے وہ معافی دینے میں دیر نہیں کرتا۔ شیخ نے یوسف کو معاف کر دیا۔ جب قافلہ واپس شہر میں پہنچا تو شہر کے لوگ جمع ہو گئے۔ یوسف نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے میری تمام دولت، تجارت اور محل اللہ کی راہ میں وقف ہے اور میں شیخ عبد الحلیم کا مرید بنتا ہوں۔ شہر کی مسجد میں یوسف نے پہلی امامت کا سجدہ کیا۔ شیخ نے اسے صرف ایک بات کہی، اصل عقل وہی ہے جو قسمت بدلنے سے پہلے اللہ کو پہچان لے۔ پچھلے حصوں میں آپ نے سنا کہ یوسف بن سمیر، جو ایک غرور میں ڈوبا ہوا نوجوان تاجر تھا، اپنے عقل مند اور توکل پسند فقیر شیخ عبد الحلیم کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بار بار شکست کھاتا ہے، آخر کار اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور شیخ کا مرید بن جاتا ہے۔ اب کہانی کی آخری منزل سامنے آتی ہے جب یوسف کو اپنے اصل وجود کی تلاش ہوتی ہے۔ تو چلو کہانی کی آخری منزل کی طرف چلتے ہیں۔ توبہ کے بعد یوسف نے اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ عالی شان محل صوفیانہ خانقاہ میں تبدیل ہوا اور وہ خود ہر صبح شیخ کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کرتا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک سوال ہر روز چبھتا تھا، کیا میری قسمت واقعی بدل چکی ہے؟ کیا میں اب بھی اس راہ پر ہوں جو اللہ تک لے جائے؟ شیخ نے ایک دن اسے بلایا اور کہا، بیٹا یوسف، تو نے توبہ کر لی ہے
مگر دل کا غرور اس وقت مکمل طور پر جاتا ہے جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا حضور بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شیخ نے یوسف کو 3 کام سونپے۔ پہلا کام 3 دن اور 3 راتیں شہر کے سب سے غریب محلے میں رہنا، پھٹے کپڑے پہن کر کسی کو بتائے بغیر لوگوں کی خدمت کرنا۔ دوسرا کام جنگل میں جا کر ایک بوڑھے صوفی سے ملنا جس کا نام بابا خیر دین تھا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اصل عقل کیا ہوتی ہے۔ تیسرا کام ایک ایسے گاؤں میں جانا جہاں لوگ صرف قسمت کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کوئی محنت نہیں کرتا، وہاں تمہیں عقل اور توکل کے درمیان کا فرق سمجھانا ہوگا۔ یوسف نے پہلا کام اسی وقت شروع کیا، اپنے ریشمی کپڑے چھوڑ دیے، پرانے کپڑے پہن لیے اور بغیر نام بتائے غربا کے محلے میں چلا گیا اور وہاں کی گلیوں کی صفائی کرنے لگا۔ بوڑھوں کو کھانا پہنچایا، یتیموں کو کہانیاں سنائی اور راتوں کو مسجد کے صحن میں سویا۔ تیسرے دن ایک بوڑھی عورت نے کہا اے میاں تو کون ہے جو ہمارے بچوں کے لیے دوائیاں لا رہا ہے اور خود بھوکا رہ رہا ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا میں بس ایک بندہ ہوں جو اپنا غرور دھو رہا ہوں۔ پھر دوسرے کام کے لیے جنگل جا پہنچا جہاں درختوں کے سائے میں ایک صوفی بابا خیر دین رہتے تھے۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ دیکھ کر دل روشن ہو جاتا۔ بابا خیر دین نے یوسف سے پوچھا بیٹا عقل کیا ہے؟ یوسف بولا جو فیصلہ لینے میں مدد کرے، جو نقصان سے بچائے، وہی عقل ہے۔ بابا نے سر ہلایا یہ دنیا کی عقل ہے، اصل عقل تو وہ ہے جو تیرے دل کو توکل سکھائے اور تجھے اپنے رب سے جوڑ دے۔ جب بندہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو وہی اصل عقل ہوتی ہے۔ انہوں نے یوسف کو ایک کہانی سنائی۔ ایک پرندہ روز صبح اٹھتا اور دانہ ڈھونڈ کر لاتا۔ ایک روز آندھی آئی، دانہ نہ ملا، مگر وہ پرندہ کہتا رہا میرا رب مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ تیسرے دن اسے پورا کھیت مل گیا۔ یہی عقل ہے یوسف جو یقین اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ اب یوسف آخری امتحان کے لیے ایک گاؤں جا پہنچا جہاں کے لوگ کہتے تھے جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا، محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ وہاں کھیت بنجر پڑے ہوئے تھے، بچے بھوکے اور لوگ سست تھے۔ یوسف نے وہاں 1 ہفتے کھیت میں اکیلا کام کیا۔ وہ صبح ہل چلاتا، دوپہر کو پانی لاتا اور رات کو خیرات میں لایا کھانا بچوں میں تقسیم کرتا۔ ایک دن گاؤں کا سردار آیا اور بولا تو پاگل ہے کیا؟ اکیلا کام کر رہا ہے، ہم تو قسمت کے بھروسے جیتے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا قسمت اللہ کی ہے مگر ہاتھ تمہارے ہیں۔ اللہ نے تمہیں عقل اس لیے دی ہے کہ تم فیصلہ کرو، محنت کرو اور پھر نتیجہ اس پر چھوڑو۔ یوسف نے گاؤں والوں کو ایک بنجر کھیت دکھایا جو اب ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ یوسف نے کہا یہ میری قسمت نہیں ہے، یہ میری محنت تھی جو توکل کے ساتھ تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بدلنے لگے، کھیت دوبارہ زندہ ہو گئے، بچے پڑھنے لگے اور مسجد میں سجدوں کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ یوسف واپس شہر لوٹ آیا۔ اب وہ نہ تاجر تھا نہ غرور والا بلکہ ایک سچا صوفی تھا۔ شیخ عبد الحلیم نے اسے گلے لگایا اور کہا بیٹا اب تو اس منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں عقل اور قسمت دونوں اللہ کی مرضی کے سائے میں ملتی ہیں۔ اب تجھے اس شہر کو روشن کرنا ہے۔ سالوں بعد جب شیخ عبد الحلیم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یوسف نے ان کی جگہ لے لی، مگر نہ عالیشان کپڑوں میں نہ سونے کی انگوٹھیوں میں۔ وہ اب بھی صبح مسجد صاف کرتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور ہر سوال کرنے والے کو یہی جواب دیتا ہے کہ عقل پر توکل کرو، قسمت سے نہ ڈرنا سیکھو، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہر قدم اپنے مقدر سے آگے لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل عقل اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے غرور کو چھوڑ کر صبر، توکل اور محنت کے ساتھ زندگی کو سمجھے، اور قسمت انہی کے لیے بدلتی ہے جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔